اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 116۔ تسلسل وہی چل رہا ہے کہ روز قیامت کا منظر کہ ایک طرف تمام کے تمام انسانوں کو کھڑا کیا گیا ہے، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں شمار کروا رہے ہیں، اور نعمتیں شمار کروانے کے بعد اب جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ سوال کیا جائے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہیں گے اللہ تعالیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی کہ بنا لو مجھے وَأُمِّیَ اور میری والدہ کو الہین دو معبود۔ گویا پہلے بطور تمہید عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات شمار کیے، اور اب اصل مقصد شروع ہو رہا ہے، اور سوال قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ آگے چل کے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی، تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے، خاص طور پر جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ مان لیا، اور دنیا کا یہ سب سے بڑا مذہب عیسائیت آج اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اتنی بڑی تعداد، اتنی کثرت رکھنے کے باوجود یہ سب لوگ اس گمراہی میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کو خدا بنا لیا۔ تو اب یہ منظر دیکھیے کہ روز قیامت ایک طرف یہ تمام کے تمام لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو الہ یا اس کا حصہ ماننے والے تھے، ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو خدا بنا لیں، الہ بنا لیں، معبود بنا لیں؟ اب یہ لوگ اتنی تعداد رکھنے کے باوجود، کثرت رکھنے کے باوجود حق سے بھٹک گئے، سیدھی راہ سے بھٹک چکے، لہذا یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ عام طور پر ہمارے ہاں بھی یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد پتھر، مورتی، مجسمہ، درخت، ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں، اللہ کے نیک لوگ تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، اور وہ من دون اللہ میں شمار نہیں ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ یہ توحید کا بنیادی نقطہ ہے۔ جس انسان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عبادت اور بندگی صرف ایک اللہ کی ہوگی، اللہ کی عبادت اور بندگی میں کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی انسان کو جو ہے وہ شریک نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی بھی انسان اس نقطے کو سمجھ گیا ہے، اس ایک پوائنٹ کو سمجھ گیا ہے، اس ایک اکائی کو سمجھ گیا ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کرنی، ایسا انسان فلاح پا گیا۔ اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر دیا، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا کوئی نیک انسان ہی کیوں نہ ہو، تو ایسے انسان کی نجات پھر مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اب جب یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تمام لوگوں کے سامنے کیا جا رہا ہے، قالا، تو جواب میں وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ۔ سبحان لفظ ہم تسبیح میں بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ، عمومی طور پر جہاں پر بھی قرآن مجید میں شرک کا ذکر آتا ہے وہاں پر سبحان کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے، کہ جہاں کسی قوم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہاں پر لفظ سبحان آ گیا کہ اللہ تو پاک ہے۔ تو کس چیز سے پاک ہے؟ کہ ہر اس چیز سے مالک تو پاک ہے جسے تیرا شریک بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی لفظ کا استعمال کریں گے، ما یکون لی، نہ تھا میرے لیے، ان اقولا، کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جس بات کا مجھے حق ہی نہیں، کہ مالک میں تو تیرا بندہ ہوں، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، بھلا میرے لیے یہ بات روا ہی نہیں، جائز ہی نہیں، تو وہ میں بات کیسے کر سکتا ہوں؟
ان کنت قلتہ، اور اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، فقد علمتہ، تو اس کو جانتا ہے کہ اللہ جو بھی میں نے بات کہی ہے تو اسے جانتا ہے، تیرے علم میں ہے، کیونکہ رب کے علم سے تو کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اگلی بات، تعلم، تو جانتا ہے، ما فی نفسی، جو میرے نفس میں ہے، جو میرے دل میں ہے۔ اے اللہ تجھے تو اس بات کی بھی خبر ہے، بھلا جو بات میں زبان سے کہوں گا اس کا تجھے کیسے علم نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کے سامنے اس چیز کا اقرار اس لیے کروا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے سامنے یہ توحید رکھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہ بات سمجھائی، قرآن نے بھی بارہا اس موضوع کو جو ہے وہ اپنے اندر سمیٹا ہے، سمویا ہے، تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں، لیکن بہرحال اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ اور ساتھ ولا اعلم، اور نہیں میں جانتا، ما فی نفسک، جو تیرے نفس میں ہے، جو تیرے دل میں ہے۔ مالک جو تیرے علم میں ہے، تیرے نفس میں ہے، مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک ہی علم غیب رکھنے والی ذات ہے، کیونکہ علم غیب سے مراد یہی ہوگا کہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا، اور وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ تمام کی تمام مخلوقات کا علم محدود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا علم سمندر ہے، اور باقی ساری مخلوقات کا علم ایک قطرہ ہے جو سمندر سے لے لیا جائے، اس سوئی کے اوپر لگ جائے جسے سمندر میں ڈال کر نکال لیا جاتا ہے، یہ مخلوق کا علم ہے، باقی سمندر اللہ کا علم ہے۔ اس لیے اللہ کے علم سے کسی بھی مخلوق کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ انکا، یقیناً آپ، انت علام الغیوب، آپ ہی خوب غیب کی خبروں کو جاننے والے ہیں۔ اس لیے صفت علم غیب کی نسبت بھی اللہ کی طرف، انکا انت، اس کے اندر بھی تاکید پائی جاتی ہے، انکا یقیناً آپ، انت آپ ہی، علام الغیوب خوب جاننے والے ہیں غیب کی خبروں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔